اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کل شکر کل تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم سورہ فاتحہ کی تجوید کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو جتنا درست طریقے سے پڑھا جا سکے وہ ہم پڑھیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے، اس میں ایک دو باتیں میں آپ کو واضح کر دوں کہ عام طور پہ جو غلطی ہوتی ہے، الحمدو کی بجائے الحمدو پڑھتے ہیں لوگ عربی میں۔ دو یعنی کہ او کی آواز نہیں ہوتی، پیش پہ یو کی آواز ہوتی ہے، الحمدو ہوتا ہے۔ دوسرا با پہ رب نہیں، ربل نہیں، ربل، یعنی کہ جو یہ کی آواز زیر کی آواز ہے اس میں ای کی ساؤنڈ آتی ہے، اے کی نہیں آتی۔ تو اس کے پہلی نشستوں میں آپ کو ہا اور آئین کی آواز پہ تھوڑی توجہ دینے کی ترغیب دے چکا ہوں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کو، آپ انشاءاللہ میرے ساتھ ہی دہرائیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، یہاں اکثر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دال پیش دو جو ہے نا، اس کو اکثر لوگ لمبا کر دیتے ہیں اور نعبو دو بھی پڑھ جاتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اس کی جو حرکت ہے اس کی مقدار آدھا الف کے برابر ہے، یعنی کہ کوئی ہاف سیکنڈ آواز جو ہے نا اتنی۔ اور یا کے اوپر شد ہے، اس کو توجہ کے ساتھ 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ یا کا نہیں، ایا کا۔ تو دوبارہ 2 دفعہ اور میرے ساتھ پریکٹس کر لیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ اس میں دعا کو پر پڑھنا ہے اور تا کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قوف جو ہے اس کو بھی پر پڑھنا ہے۔ دوبارہ 2 دفعہ اور میرے ساتھ یہ پریکٹس کر لیں۔ اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں آیت کے درمیان جو وقف ہے اس پہ لا کی علامت آ رہی ہے۔ عربی میں لا کہتے ہیں نہیں کو، یعنی کہ اگر کسی آیت کے درمیان وقف کے پہ لا کی علامت ہو تو وہاں بالکل نہیں، ہرگز نہیں رکتے۔ لیکن صرف پریکٹس کے لیے میں آپ کو اس کو 2 حصوں میں پریکٹس کرواؤں گا، لیکن جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے
تو پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا. صراط الذین انعمت علیہم، سواد کو پورا اور موٹا پڑھا جائے گا، تو کو بھی پورا اور موٹا پڑھا جائے گا، اور تا اس میں آگے ہے اس کو باریک پڑھا جائے گا. آئین پہ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پہ ایک چیز جو توجہ دینے کی جس پہ ضرورت ہے، کہ ضالین جو ہے نا، اس میں جو جیسے میں نے آپ کو لام اور را کا کلیہ بتایا تھا کہ یہ حروف شبہ مستعلیہ ہیں، الف لام اور را، ان کو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے. اب الف کا یہ اصول ہے کہ جب بھی یہ حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے پڑھے جانے والے حروف وہ کون سے ہیں؟ خا، غین، صاد، ضاد، طا، ظا اور قاف. ان کے بعد جب بھی الف آئے گا تو اس کو پورا یا موٹا پڑھا جائے گا. یہ والا ضالین والا الف جو ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا، اور اس الف کے اوپر مد لازم ہے جس کو کھینچنے کی مقدار 5 سے 6 سیکنڈ ہے. اس لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.